السلام علیکم ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک بہت اہم واقعہ سنا رہی ہوں، جس سے ان کی غلاموں کے ساتھ سلوک کا آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ غلاموں کے ساتھ کتنا سلوک کرتے تھے اور وہ کتنے انصاف پسند حکمران تھے۔ پرانے زمانے میں شام اور فلسطین کے ملک روم کی عیسائی سلطنت میں شامل تھے۔ روم کا عیسائی بادشاہ مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سارے ملک عرب پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو اپنا غلام بنا لے۔ لہٰذا اس نے سارے ملک عرب پر قبضہ کر کے مسلمانوں کو اپنا غلام بنانے کا خواب دیکھا۔ اس بادشاہ کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلامی فوج روانہ کی۔ اسلامی فوج نے رومی فوجوں کو شکست دے کر شام کا بہت سا علاقہ فتح کر لیا اور بیت المقدس تک جا پہنچے۔ جس زمانے میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لڑائی ہو رہی تھی، اس زمانے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وفات پا گئے اور ان کی جگہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے خلیفہ بنے اور انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو ان کے مقابلے کے لیے وہاں روانہ کیا۔ اسلامی فوج نے بیت المقدس کو گھیرے میں لے لیا اور جب عیسائیوں میں مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رہی تو انہوں نے اسلامی فوج کے سپہ سالار کو پیغام بھیجا۔ وہ پیغام یہ تھا: ہم شہر کے دروازوں کی چابیاں مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ خود آ کر ہم سے بیت المقدس کی چابیاں لے۔ اسلامی فوج کے سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے یہ پیغام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پہنچایا اور لڑائی ختم کرنے کے خیال سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات فوراً منظور کر لی۔ جس وقت آپ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے، آپ کا ایک غلام بھی ساتھ تھا، مگر سواری کے لیے اونٹ صرف ایک تھا۔ کوئی اور حاکم ہوتا تو خود اونٹ پر سوار ہو کر سفر کرتا اور غلام کو پیدل چلاتا، لیکن خدا نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ وہ غلاموں اور نوکروں کے ساتھ بہت بہتر سلوک کریں۔ وہی کھائیں جو خود وہی ان کو کھلائیں جو خود کھائیں، وہی ان کو پہنائیں جو خود پہنیں۔ لہٰذا آپ نے اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے غلام کو یہ کہا کہ آدھا سفر تم پیدل طے کرو گے اور میں اونٹ پہ سوار ہوں گا، اور آدھا سفر تم اونٹ پہ سوار ہوگے اور میں پیدل سفر کروں گا۔ لہٰذا انہوں نے اسی طرح سفر کا آغاز کیا، لیکن جب آپ قریب پہنچے، بیت المقدس کے قریب پہنچے، تو اس وقت باری غلام کے سوار ہونے کی تھی اور آپ کے پیدل چلنے کی تھی۔ غلام نے عرض کیا: اے امیر المومنین، ایک غیر ملک کے لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئیں گے، اس لیے آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں، میں پیدل چلتا ہوں۔ مگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ بات منظور نہ کی اور کہنے لگے: یہ بات میرے انصاف کے خلاف ہے، اونٹ پر بیٹھنے کی باری تمہاری ہے، اس لیے تم اس حکم کی لہٰذا تم ہی اس پر سوار ہوگے اور میں پیدل چلوں گا۔ لہٰذا آپ اسی طرح چلتے ہوئے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک اتنا بڑا حکمران پیدل چل رہا ہے، اس نے غلام کو اونٹ پہ سوار کیا ہوا ہے۔ یہ دیکھتے ہی وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے اپنے بزرگوں سے بھی یہ سنا تھا کہ اس شہر کو جو فتح کرے گا وہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے اس شہر میں داخل ہوگا۔ انہوں نے نہایت خوشی سے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیں۔